چاہے وہ کسی جاب میں ہو, چاہے وہ کاروبار میں ہو. اٹ فوکسز آن دا کیریکٹر آف ڈسیشن میکنگ. اس کا کردار کیا ہے. پھر وہ کردار ایک مضبوط کردار کا حامل جو شخص ہے, تو وہ کاروباری فیصلے بھی جو ہے وہ اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر کرے گا, غلط کام نہیں اس سے تو ہوگا. مثال دیتا ہوں, آپ لوگوں میں سے جو بھی کوئی بینک میں کام کر رہے ہیں, تو مثلاً کل میں گیا اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک, ان کے بڑے سخت رول, اور وہ بہت زیادہ سختی سے عمل کرتے ہیں. یہ کہ جو کلائنٹس ہیں ان کے قواعد وغیرہ بڑے سالڈ ہونے چاہیے. ان کا کیونکہ اسٹیٹ بینک نے بہت زور دیا ہوا ہے کہ منی لانڈرنگ کسی قسم کی شائبہ بھی نہ ہو, تو وہ بہت سخت ہے. اس کے برعکس ہمارے جو اپنے لوکل بینکس ہیں وہاں پر سچویشن ذرا ریلیکسڈ ہے. اور اسی کی وجہ سے پاکستان کا سب سے بڑا بینک حبیب بینک, اس پر ملینز آف ڈالرز کا فائن جو ان کی برانچ تھی نیو یارک میں اس پہ لگا, اور الزام یہ تھا جو ثابت بھی ہو گیا, انہوں نے منی لانڈرنگ کی, بلیک پیسے کو, کالے دھن کو سفید کے ساتھ کرتے تھے حبیب بینک. اور پھر اس کا صرف ایک تو نہیں $200-250 ملین مجھے یاد نہیں ہے, کچھ سال پہلے کی بات ہے. تو اس پہ ایک تو وہ لگا, پھر حکم یہ دیا ان کا جو اسٹیٹ بینک ہے اس کو فیڈرل ریزرو بینک آف امریکہ کہتے ہیں, انہوں نے کہا کہ اب یہاں سے بوریا بستر گول کرو, اب امریکہ میں تم بزنس نہیں کر سکتے. اور پھر اس کے بعد میں ایک اور جگہ بھی اسی طریقے سے ان پر بہت بڑی پینلٹیز لگی اور سزائیں بھی ہوئی وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے نا, تو وہ تو نہیں چھوڑتے. تو اسی لیے جو اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک وغیرہ جو باہر کے بینک ہیں بڑی سختی سے ان کے جو ہے قوانین وغیرہ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں, اور مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ کوئی غلط کام, غیر قانونی کام یا غیر اخلاقی کام نہ کیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کا وہ کہتے ہیں کہ ورچو تھیوری جو ہے ہیز اٹس روٹس, اس کی بنیادیں ہیں ان دا گریک فلسافیکل ٹریڈیشن. اور ان کا جو بنیادی جو اس کے پیروکار تھے, the followers sought to learn flourishing life through. آواز میری آ رہی ہے آپ کو؟ یس سر. یس سر, آ رہی ہے آواز. ٹھیک ہے. flourishing life through اسٹڈی, علم حاصل کرنا, ٹیچنگ, دوسروں کو اپنا صحیح باتیں بتانی اور پھر خود بھی اس پر عمل کرنا. تو جو ان کے مطابق کارڈنل ورچوز ہیں, یعنی فضائل اخلاق کے اہم خوبیاں کیا ہیں, وہ اس کو عمل اس پر کرنا. اور وہ کیا ہے, جرت, کرج, سیلف کنٹرول یعنی نفس پر کنٹرول کرنا, اور جسٹس یعنی عدل و انصاف, ان وزڈم دانائی. اور اس کا جو کیا نام ہے بانی تھے وہ سقراط, سوکریٹس واز آفن سائٹڈ ایز اے سیج اینڈ اے رول ماڈل. تو اس کی بڑی عزت ہوتی تھی. تو جو شارٹ ٹرم بزنس کو شارٹ ٹرم نظر سے دیکھتے ہیں کہ بھائی ابھی پیسہ بنا لو, کل ہے یہ نہیں ہے, بس ابھی مال بنا لو, جیسا بھی غلط سلط طریقے سے, پر ایسے بزنس زیادہ دیر چلتے نہیں, اور تاریخ میں بھی یہ بتایا گیا باہر بھی اور یہاں بھی ایسا ہی. تو جو صحیح میجرنگ ٹرو پروفیٹیبلٹی requires taking a long-term perspective, دور اندیشی سے دیکھنا. تو we cannot accurately measure success within a quarter of a year. The longer time is required for a product to service to find its market and gain tradition against competitors, or for the effects of a new business policy to be felt. Long-term effect میں پتا چلتا ہے. تو satisfying consumer demands, going green, being socially responsible. going green سے مراد یہ ہے کہ environmentally friendly practices follow کرنا. and acting above and beyond the basic requirements all take time and money. مثلا اسلام آباد میں ایک سائڈ پہ ایک
सीमेंट फैक्ट्री है, शायद मैंने आपसे जिक्र भी किया था, उसका नाम सेक्टर सीमेंट है। अब नॉर्मली सीमेंट फैक्ट्रीज जो है मोटरवे पे जाएं तो काफी लगी हुई है ये झेलम की पहाड़ियों के इर्द गिर्द, और आपको बड़े धुएं नजर आते हैं वहां से निकलते हुए। लेकिन यहाँ इस्लामाबाद के पास एक फैक्टर सीमेंट है, वहां से कभी धुआं नहीं नजर आया। उसका मतलब है दे हैव टू बी देयर ऑपरेशंस हैव टू बी एनवायरमेंटल फ्रेंडली और सोशली रिस्पॉन्सिबल। इर्द गिर्द के लोगों को मट्टी और धूल वगैरह और धुएं से बिल्कुल तंग न किया जाए। तो वहां उन्होंने एक्स्ट्रा पैसे लगाकर फिल्टर्स लगाए हुए, तो धुआं उनकी चिमनियों से बाहर जाता ही नहीं, न मट्टी बाहर जाती। तो जैसे नीचे लिखे ना, दे ऑल टेक टाइम एंड मनी, बड़ा खर्चा होता है इसमें इन्वॉल्व, बट वो कहते हैं एक्स्ट्रा कॉस्ट एंड एफर्ट विल रिजल्ट इन प्रॉफिट्स इन द लॉन्ग रन। तो वो कहते हैं इफ यू मेजर सक्सेस फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म परस्पेक्टिव यू आर मोर लाइकली टू अंडरस्टैंड कि इसका जो मस्बत इफेक्ट है और पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ एथिकल हैज ऑन ऑल हु आर एसोसिएटेड विद बिजनेस, इसका बड़ा मस्बत इफेक्ट होता है एथिकल कॉन्डक्ट का। तो एक कंपनी है which enters into a social contract with society as a whole, which is an implicit agreement among all members to cooperate for social benefits. Even if a company pursues the maximization of stockholder profit, it must also acknowledge that all of society will be affected to some extent by its operations. सब पर इसके असरात आएंगे, ठीक है। प्रॉफिट बनाना एक बेसिक मोटिव है एक कंपनी का, लेकिन इसका ये नहीं मतलब है कि वो उनकी जो बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं उसकी वजह से इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट पोल्यूट हो, या उन लोगों के अपना जो फायदे इस कंपनी जो प्रॉफिट्स कमा रही है तो इर्द गिर्द की जो कम्युनिटीज हैं उनको फायदा ना हो, ये होना नहीं चाहिए। तो वरना ऐसे बिजनेसेस फिर ज्यादा देर उनकी रिस्पेक्ट नहीं रहती। तो जब एक सोसाइटी इन अदर वर्ड्स इजाजत देती है कि भी टू मेक अ कंपनी और अपना कारोबार शुरू करें, तो कंपनी ओज अ रेसिप्रोकल ऑब्लिगेशन टू डू व्हाट इज बेस्ट फॉर एज मेनी ऑफ सोसाइटीज मेंबर्स एज पॉसिबल, रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे आर स्टॉक होल्डर्स, वो शेयर होल्डर्स हों या ना हो। लेकिन बाकी जो मुआशरे के हजरात हैं उन सब की भलाई के लिए कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। और यहाँ पर मुखैर हजरात हैं भी पाकिस्तान में, जो पैसे वाले जो खामोशी से किसी ने अस्पताल भी बना दिया, फ्री दवाइयां भी दे रहे हैं वगैरह वगैरह, ठीक। तो जब हम बात करते हैं बिजनेस की, तो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइज दैट द कंपनी गिव्स बैक टू द सोसाइटी दैट इट परमिट्स इट टू एग्जिस्ट, यानी सोसाइटी मुआशरा जो है उसको इजाजत देता है उस कंपनी को भी, हाँ तुम चलाओ। तो अब कंपनी का चूंकि जिम्मा आ जाता है कि अब उस मुआशरे को भी, उस सोसाइटी को भी कुछ अपनी तरफ से भी वापस करना, ठीक। तो और जो पॉजिटिव फीलिंग है ये जो जनरेट होती है अमंग ऑल द स्टेक होल्डर्स, इसको कहते हैं कंपनी की गुडविल। एंड this goodwill is an important component of almost any business entity, even though it is not directly attributable to the company's assets and liabilities accounting पढ़ी हुई आपने कि goodwill जो है ये बैलेंस शीट पे किस तरह शो होती है कि it's an intangible asset, ठीक, intangible asset ही था goodwill। Yes sir। ठीक है ना। तो अच्छा ओके, हाँ जी, ये मैं आपको जुबानी समझा दी है, अब बाद में पढ़ लें। ये इसका खुलासा मैंने आपको बता दिया कि जो बुनियादी मकसद होता है, आपने शायद फाइनेंस में पढ़ा हो कि एक फर्म का क्या बुनियादी मकसद है, टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स फॉर द शेयर होल्डर्स, ठीक। तो मैनेजमेंट भी उसी, जब आप कोई दुकान खोलते हैं तो आप अपने मुलाजिम रखते हैं तो मैनेजर भी रख लेते हैं,
تو آپ توقع رکھتے ہیں کہ ان سب کا کام اس طرح ہوگا کہ میری جو پروفٹیبلٹی ہے اس کو میکسیمائز کریں۔ اسی طرح بڑی کمپنیز جو ہیں ان کے جو شیئر ہولڈرز ہیں ان کی بھی توقعات ہوتی ہیں کہ یہ مینجمنٹ جو ہم نے لگائی ہے دے ورک ان دی بیسٹ آف انٹرسٹ آف دی اونرز آف دا کمپنی وچ آر دی شیئر ہولڈرز۔ تو سچ این انٹینس فوکس آن ون ویریبل یعنی profit only, which is a short-term perspective, leads to a short view of the what constitutes business success. Business success وہ ہے جس میں آپ لانگ ٹرم پرسپیکٹو لیتے ہیں کہ آج سے 40 سال بھی ہم بزنس میں رہیں گے اور ہم گرو کر کے ایک خاص اسٹیج پہ پہنچیں گے۔ تو صرف یہ میچ دیکھنا کہ اس کوارٹر میں کتنی پروفٹیبلٹی ہے، اگلے کوارٹر میں کتنی پروفٹیبلٹی، دیٹ از ناٹ اے ٹرو میجر۔ ایک صحیح معنوں میں وہ کامیابی کا معیار نہیں ہے۔ کامیابی کا معیار تو یہ ہے کہ لمبے عرصے تک ایک بزنس چلے اور وہ اس طرح چلے کہ سب لوگوں کو اس کا فائدہ ہو، صرف اونرز کا نہیں، ملازمین کا بھی فائدہ ہو، کسٹمرز کا بھی فائدہ ہو، ان کو اچھے پروڈکٹس ملیں، کوالٹی کے پروڈکٹس ملیں اور ٹائم پر ان کی ڈلیوری ہو، سروس صحیح ہو، اس کی آفٹر سیل سروس صحیح ہو، یہ ساری چیزیں جو ہیں اور جو ارد گرد کی کمیونٹی ہے ان کا بھی جو ہے خیال رکھنا ہے۔ اچھا جی، آکاش۔ جی سر، میں اس سے ریلیٹڈ ایک ایگزامپل شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں سر یہاں رہتا ہوں مرگلا کے پاس، ٹیکسلا مرگلا کے پاس۔ تو یہاں پہ مرگلا کے جو پہاڑی ہے اس کے اوپر کچھ مشینز وغیرہ لگی ہوئی تھی، یہاں سے کرش اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بن رہی تھی پچھلے کچھ عرصہ میں۔ تو اس کے بعد اس کے بالکل ساتھ جڑا ہوا ایک ملٹی گارڈنز کے نام سے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بنی۔ تو اس کے بعد پھر اس کے اوپر کیس ہوا کہ کیونکہ وہاں بہت زیادہ گرد ہوتی تھی ہر وقت، کیونکہ وہ کام ایسا تھا تو وہاں ہر وقت گرد رہتی تھی۔ تو بعض لوگوں نے تو اس کا جو ملٹی گارڈنز تھا اس کا نام مٹی گارڈن بھی رکھ لیا۔ تو اس پہ پھر وہ کیس وغیرہ ہوا، تو اس پہ اب وہ کام کافی عرصے سے بند ہے۔ تو یہ بھی اس کو بھی اگر دیکھا جائے تو سوسائٹی کی ایک چیز نقصان دہ تھی تو وہ زیادہ دیر نہیں چل سکی۔ ابھی لوگ لارنس پور سے یا اس کے بعد پھر بہت ساری چیزیں کرش وغیرہ مہنگی بھی ہوئی، کیونکہ یہ قریب پڑتا تھا تو ہمارے ایریا میں کافی مہنگی ہو گئی تھی کرش وغیرہ۔ اچھا، تو دیکھیں اب آپ نے بڑی اچھی مثال دی ہے کاش، اور میں نوٹ بھی کر لیتا ہوں، قاسم نے اور آپ نے کنٹریبیوٹ کیا ہے، نوٹ بھی کر لیں، بڑی اچھی مثال دی۔ تو وہ زیادہ دیر چل نہیں سکتا، اگر انہوں نے کچھ ایسا انتظام کیا ہوتا تو جس کی وجہ سے اپنا وہ ارد گرد کا ماحول بھی ٹھیک رہتا، یعنی if they had pursued environment friendly practices، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا کہ آپ نے بالکل ٹھیک بات کی، وہ زیادہ دیر تک چلتے نہیں چلتے نا۔ ایگزیکٹلی۔ اب دیکھ لیں ہمارے یہاں لوکل پروڈکٹ بنتے ہوتے تھے تو بہت سارے، تو اپنا چائنیز آئے، دے آفرڈ بیٹر پروڈکٹس ایٹ چیپر پرائسز۔ تو نتیجہ کیا ہوا کہ اپنا لوکل پروڈکٹس، اب لوکل پروڈکٹس کو سکسیڈ کرنے کے لیے کوالٹی چاہیے، وعدے پر ڈلیوری چاہیے، اور کوالٹی یہ نہیں کہ آج اچھی ہے کل بری ہے، پتہ ہی نہیں۔ اب یہ دیکھ لیں یہ جو الیکٹریکل فکسچرز ہوتے ہیں نا، مثلاً پلگز ہیں، یہ کیا کہتے ہیں، شوز، ساکٹس وغیرہ، اس میں آپ دیکھ لیں کیا حالات ہیں ان کے، اور یہ آئے دن خراب ہوتے رہتے ہیں اور آئے دن ان کو آپ ٹھیک کرواتے رہتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر آپ کچھ دو ایک کمپنیز ہیں پرانے وقتوں کے نام ہیں ان کے، وہ تھوڑا سا مہنگے ہیں لیکن ان کا آپ لگائیں گے، سوئچ لگائیں گے، ساکٹس لگائیں گے، شوز لیں گے، اس کو لگائیں گے، تو وہ جو ہیں اپنا سالہ سال نہیں خراب ہوتے۔ تو یہ وہ مثال ہے کمپنیز کی جو مطلب کئی دہائیوں سے وہ بزنس کر رہی ہیں، اور ان کے لیے سب سے بات جو امپورٹنٹ ہے ایتھیکل بزنس پریکٹسز،
یہ ضروری ہے. تو اگر یہ جب تک نہیں ہوگا, آپ نے آکاش, تھینک یو ویری مچ, اٹس اے گڈ ایگزامپل. تھینک یو سر. یہ زیادہ دیر تک نہیں چلتے نا, یہ اپنا لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ان باتوں کی. دیکھیں, یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ انسان جس طرح مرضی چاہے ہو اور وہ لانگ ٹرم ہوتا رہے, اور اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کہیں اپنا سمر ہالیڈیز منانے چلا گیا, استغفر اللہ. یہ ہو سکتا ہے کہ جو اس دنیا میں روئے عرض پہ ہو رہا ہے, وہ ایک شخص کہے جی میں, جس طرح فرعون کہتا تھا نا, میں خدا ہوں, میری وجہ سے سب کچھ ہے, جس کو میں چاہوں مار دوں, جس کو میں چاہوں زندہ رکھوں. فرعونیت دیکھیں نا ذرا, ارد گرد آپ دیکھ لیں معاشرے میں, مختلف شکلوں میں آپ کو نظر آئیں گی. شکلیں فرق ہیں لیکن ہے فرعونیت. جو لوکل ایریا کا تھانے دار ہے وہ مان نہیں, آپ اس سے بات کریں, اس کا لب و لہجہ, سارے نہیں مطلب میں کہ قد کوئی اچھا بھی ہوگا, لیکن اکثریت جو ہے وہ دیکھیں, آپ کو کوئی مسئلہ ہو گیا, آپ دیانتدار آدمی ہیں, کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کر لی, آپ جائیں گے وہاں پر شکایت کی, اس کا اٹھنا بیٹھنا گفتگو کرنا ایسا ہی ہے جس طرح ایک فرعون بیٹھا ہوا چھوٹا سا کرسی. اب آپ بتائیں, یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے اور وہ خلاف حکم خدا کر رہا ہے, اور وہ اس کو کوئی اثر ہی نہیں ہوگا کسی چیز. یہ تو نہیں ہو سکتا نا. یہ کچھ عرصے کے لیے ڈھیل ہوتی ہے لیکن یہ ہو سکتا نہیں ہے. تو اب آپ خود سمجھدار لوگ ہیں کہ لانگ ٹرم سکسیس دیکھیں نا کیا ہے. سکسیس یہ ہے کہ ایک شخص پیسے بنانے میں اعتراض نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کو مال بناؤ لیکن سینے کے ساتھ نہیں جوڑ کے. دوسری چیز یہ حلال طریقے سے مال بناؤ. یہ نہیں ہے کہ آپ غلط, ایک شخص جو ہے وہ جیسا بھی ہے اس کو پیسہ بنا رہا ہے, وہ تھوڑے سے پیسے اس میں سے زکوٰۃ صدقے کے لیے دے دے گا, جیسے آپ سے کہا نا کہ اس کی بھی کنڈیشن لگی ہوئی. طیب ناٹ رانگ, صحیح یاد ہے, خبیث مال سے کوئی نیک عمل اپروو نہیں ہوگا. طیب مال سے زکوٰۃ ہے, طیب مال سے اپنا صدقات ہیں, طیب مال سے خیرات ہے, طیب مال سے حج عمرہ ہے. یہ قرآن میں ہے, میں تو نہیں اپنی طرف سے کہتا. ہم دیکھیں سورہ طٰہٰ کی آیت, فمن اتبع ہدائی ولا یضل ولا یشقی. جو شخص میرے اس حکم, یہ جو ہدایت میں نے دی قرآن, اس کی پیروی کرے گا, یہ مولانا اشرف تھانوی صاحب کا ترجمہ, تو نہ وہ دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ آخرت میں تنگ ہوگا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں اس جو منہ موڑنے والا ہے نا اس کے حکم سے, اللہ تعالیٰ کے حکم سے, اس کا حال دیکھ لیں اگلی آیت میں, ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. اور جو میرے اس نصیحت سے, اس حکم سے جس نے اعراض کیا, یعنی پرواہی نہ کی, اطاعت نہ کی, تو پہلے تو وہ کرے گا کیا؟ فإن له معیشۃ ضنکا. پہلے تو تمہارا اس دنیا میں روزگار تنگ کرتے, معیشت اکانومی کرتے, وہ انفرادی طور پہ بھی تنگی لے آئے گا, پریشانیاں لے آئے گا, خرچے پورے نہیں ہو رہے, انکم میں برکت نہیں ہے. پہلے تو یہ کام کرے گا. ناشرہ, اور یوم حشر جو ہے وہ ناشرہ یوم القیامت اعمی, اور قیامت کے دن وہ پھر اندھا اٹھائے گا. اس کا ترجمہ, اور جو شخص میری اس نصیحت کا اعراض کرے گا تو اس کے لیے تنگی کا جینا ہوگا, اور قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھایا جائے. ٹھیک ہو ایک بات.
اگلی آیت میں ترجمہ بتا دیتا ہوں. اگلی آیت میں یہ ہے کہ وہ پوچھے گا کہ میں تو جب دنیا میں تھا تو دیکھتا تھا، تو اب کیا ہوا ہے، اب میں اندھا کیوں؟ تو یہ وہ آگے سے اللہ تعالیٰ کہے گا یہ اس لیے ہے کہ کیونکہ تم نے میری احکامات کو، میری آیات کو نظر انداز کی، تو کرتے رہو پھر نظر انداز، یہی ہوگا. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور یہ جو کلام حکم نازل ہوا ہے عربی زبان میں، اسی طرح یہ کلام حکم نہیں، یہ شغل نہیں ہے کہ ثواب کے لیے پڑھنا ہے، اس پر عمل کرنے کے لیے پڑھنا ہے. یہ حکم ربی ہے اور یہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے. حکم اس طرح کرنا ہے، یہ نہیں ہے کہ کبھی دل کیا کر لیں تو کبھی نہ دل کیا کر لیں. تو یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں، یہ یہودیوں کی صفت تھی. فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اپنی کتاب کے کچھ حصوں کو مانتے تھے، عمل کرتے تھے، اور کچھ کو نہیں مانتے. یہ تو وہی صفت ہے. یہ اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. اگر آپ یہ سمجھیں کہ میں نے کوئی دونوں دنیا میں، جس دنیا میں بھی اور اگلی دنیا میں بھی کامیابی اختیار کرنی. جی سنا، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی سر، اس میں یہ ایک اور بات بھی کرنا چاہوں گی کہ کچھ چیزوں پہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو چھوٹ بھی دے دیتا ہے. مطلب وہ دیکھ رہا ہے، وہ ہمیں چھوٹ دے دیتا ہے. ایٹ دا اینڈ ہم نے جانا تو اللہ کے پاس ہی ہے. تو ہم لوگوں کو یہ بھی اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ایٹ دا اینڈ ایک دن ہم نے مر جانا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے. تو ان چیزوں کو کنسیڈر کرتے ہوئے ہمیں اپنے پروفیٹیبلٹی کے ساتھ چلنا چاہیے. اچھا، وہ چھوٹ جو ہے نا، میں نے ابھی کیا آپ کو بتایا، وہ چھوٹ جو ہے نا، وہ اکثر تو کہتا ہے نا قرآن میں کہ وہ میں کئی تو گناہ معاف کر دیتا ہوں، لیکن تم جو اپنے اوپر مصیبت لاتے ہو نا، وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. اس دنیا کی بات ہو رہی ہے. اگر یہ دنیا میں ہم نے صحیح عمل نہ کیے، صحیح ایمان نہیں رکھا جو ریکوائرمنٹ ہے قرآن اور سنت، تو پھر اگلے جہان کو بھول جائیں. یس سر، ایگزیکٹلی. وہ اس طرح ہے کہ اللہ آپ کی رسی کو ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے کہ آپ اپنے گناہوں میں مغلوب ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. اور پھر ایک دفعہ وہ پکڑتا ہے اور پھر آپ چھوٹے چھوٹے تو مسئلے آتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی بیماری گھر میں آ گئی، کوئی ٹھیک نہیں ہو رہا، کوئی ایک بیمار ہوا، دوسرا بیمار ہوا، کوئی ہسپتال پہنچ گیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا خدا نخواستہ، کوئی کاروبار میں برکتی آ گئی ہے، کوئی نوکری تھی تو نوکری چلی گئی ہے. یہ تو چلتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. روزگار میں تنگی آ گئی، جیسے میں نے آپ کو بتایا معیشتاً ضنکاً، میں تمہاری جو معیشت ہے نا انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ اس کو میں تنگ کر دوں گا، آپ کو تمہارا روزگار تنگ کروں گا. ذرا غور فرمائیں کیا ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں پھرتی رہیں گی. وہ کہتا ہے ایک دوسری آیت میں کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ تمہارے گھر میں اور تمہارے گھر کے قریب عذاب نازل ہوتا رہتا ہے؟ دیکھتے نہیں ہو تم؟ تو یہ چیز جو ہے، اب ایک عام بات سننے میں آتی ہے، میں جلدی سے بات کر دوں، شیئر کر دوں کہ جی جس کو اللہ مرضی ہدایت دے، جس کو مرضی گمراہ کرے. ایسا ہی ہے نا. کہ میرے ایک رشتے دار نے کہی، اور میں کہ یار بات سن، وہ عقل کی بات کر. اللہ تو گمراہ نہیں کرتا نا، انسان خود اپنے آپ کو گمراہ کرتا ہے. ذرا غور فرمائیں کس کو گمراہ کرتا. ان اللہ یضل من یشاء، بے شک اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہے. لیکن ساتھ اسی آیت میں کیا کہتا ہے، وہ یہدی الیہ من اناب، اور اللہ ان کو ہدایت کرتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں. اب کوئی شخص رجوع نہیں کرے گا، اس کو دلچسپی نہیں ہے اللہ سے ہدایت لینے کی، تو اللہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے، جاؤ جہنم میں جاؤ. دوسری آیت کا ترجمہ آپ کو بتا دیتا ہوں. جن کے دل خود ہی سے ٹیڑھے ہوتے ہیں ان کے دلوں کو اللہ اور ٹیڑھا کرتے. یہ پلے باندھ لیں یہ باتیں. اگر آپ نے، آپ سے مراد میں سمیت
پریشانیوں سے بچنا ہے، روزمرہ کے مسائل سے بچنا ہے، فوراً قرآن و سنت کی اتباع پر اپنی کوشش سے پوری جتنی ہو سکے اللہ کے فضل سے نہیں کریں گے، یاد رکھیں یہ حکم ربی ہے، انزلناہ حکمن عربی ہے، اس طرح ہوگا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ ہو. وما اصابکم من مصیبت، اور جو تم پر وارد ہوتی ہے مصیبت وہ اس لیے فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، یہ جو آپ سنا بات کر رہی تھی نا، اور جو بھی وارد ہوتی ہے مصیبت وہ اس لیے کیونکہ فبما تم نے اسے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے، گو کہ وہ بہت ساری چیزوں کو معاف کرتا جاتا، ساتھ ساتھ مصیبتیں بھی آ رہی ہیں لیکن برائیاں ہیں کچھ کو تو نظر انداز کرتا ہے، لیکن مصیبتوں کو مسائل آتے ہیں اور یہ آتے ہیں. تو یہ دا پوائنٹ ہے، چاہے آپ بزنس کر رہے ہیں چاہے آپ ذاتی زندگیاں بسر کر رہے ہیں، اس سے جڑنا بہت ضروری ہے حق سے. تو اپنا لانگ ٹرم پرسپیکٹو کے لیے یہ بہت ضروری ہے. تو یہ ایتھکس یہ آپ پڑھ لیں. ہاں پھر اپنا یہ اکثر آپ نے جملہ سنا ہوگا کہ لوگوں کے دوہرے معیار ہوتے ہیں، ملٹیپل ورسز سنگل ایتھیکل اسٹینڈرڈ. کوئی شخص گھر میں سچا ہے، گھر میں اچھا ہے لوگوں کے لیے، لیکن کاروبار میں جاتا ہے جھوٹ سچ سب غیر اخلاقی کام، غیر قانونی کام مکس کر کے قانونی کام کے ساتھ وہ اپنا کام کر رہا ہے، پیسے بنا رہا ہے. یہ ہو گئے دوہرے معیار. ایک دوسرا شخص ہے جس کے دل میں خدا خوفی ہے، وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بھی دیانتداری سے سلوک کرتا ہے، نیک سلوک کرتا ہے، ان کی تربیت بھی اچھی کرتا ہے، کاروبار وہ کرتا ہے وہاں پر بھی یہ جو اپنا ضابطۂ اخلاق ہے، ضابطۂ کردار ہے جو اللہ تعالیٰ نے اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں دیا ہوا ہے اس کے مطابق چلتا ہے. دیا تو اللہ نے ہے، تو رسول اللہ نے اس قرآن کو اس دنیا میں نافذ کر کے بتایا کہ یہ ہو سکتا ہے اور ہوگا، اور جس کو کہتے ہیں نا حجت تمام کی ہے، فیصلہ کر دیا کہ اگر رسول اللہ آئے تشریف لائے فرام سچ اے ویک پوزیشن، صرف حق کے ساتھ. اگر تم مومن ہو تو سر بلند تم ہی ہو. شرط ہے مومن مطلب حق کی پیروی کرنا اور فرمانبرداری کرنا، حق کا اتباع کرنا. یہ ڈکشنری سے آپ بتا. تو business people sometimes apply different ethical standards in different contexts, especially if they're working in a culture different from one another. اپنے وہاں کلچر میں گورے جو ہیں بڑے اخلاقی معیار کے مطابق چلیں گے، اب جب ہمارے پاس آتے ہیں یہاں فیکٹریاں لگاتے ہیں تو یہاں کے کوئی اور معیار ہو جاتا ہے، دوہرے معیار ہو گئے. تو if we look outside ourselves for ethical guidance, relying on the context in which we find ourselves, we can grow confused about what is ethical business behavior. تو باہر اگر دیکھتے ہیں کہ گورا مثلا کمپنی یہاں پر آتی ہے، ان کے مینیجرز آتے ہیں اور دیکھتے ہیں یار یہاں پر تو ہر جگہ پر کمیشنیں چلتے، وہاں تو کوئی ایسا کانسیپٹ ہی نہیں. جب وہ باہر دیکھتے ہیں تو جب وہ بھی مجبور ہو جاتے ہیں غلط کام کرنا تو پھر ان کی بزنس بھی افیکٹ ہوتی ہے یہاں پر جس ملک میں. تو ایک کنسسٹنٹ ایتھیکل کور ہونی چاہیے، مستقل طور پہ ایک ہی ضابطۂ اخلاق ہونا چاہیے. تو پھر ایک جو ہے نا ایتھیکل کانسیپٹ، ایتھیکل ریلیٹیوزم، یہ بیسکلی فلسافیکل کانسٹرکٹ ہے جس کا بنیادی مطلب ہے کوئی چیز صحیح اور غلط نہیں، اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایتھکس ڈپینڈس کہ کانٹیکسٹ پہ کہ ہم کہاں پر آپریٹ کر رہے ہیں. جس طرح اکثر میں نے ان لوگوں سے سنا ہے، ساری عمر ہی سنا ہے کہ جی اس ملک میں جی وہ غلط طریقے سے پیسہ بنایا جا سکتا ہے، صحیح طریقے سے اس ملک میں پیسے والی کی عزت ہے. یہ جو جملے ہیں خلاف شریعت ہیں، خلاف قرآن ہے، خلاف سنت، اور یہ گناہ ہے اس طرح کے جملہ زبان سے نکالنا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ حق کو مانتے ہی نہیں. یعنی باطل جو ہے
وہ اسٹرانگ ہے، حق کمزور. میں تو لوگوں کو کہہ دیتا ہوں، میں یار کیا بات کر رہے، کفر کی بات کر رہے، یعنی آپ مانتے ہی نہیں ہیں پھر کہ حکمرانی اس کائنات پر اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے حکموں کی ہوگی. یہ ایتھیکل ریلیٹیوزم کہ جہاں پر دیکھا ماحول، جہاں دیکھا سچ بول دیا، جہاں دیکھا جھوٹ بول دیا، جہاں ایتھکس ہے ایک جگہ ریلیٹیو ہے ایتھکس ٹو دا سچویشن. گھر میں آیا، بیوی سے کچھ بولا، بچوں سے کچھ بولا، مہمان آیا تو اس وہاں پر ایتھکس ساری باڑ میں گئی، یا میں دفتر چلا گیا وہاں پر مکسڈ. یعنی دیر از نو ٹھہراؤ نہیں ہے، جس کو قرآن کہتا ہے نا اگر تم ثابت قدم رہے پھر تم ہی سر بلند ہو. ثابت قدم شرط ہے، یہ ایسے تھوڑی ہے. اٹس ناٹ اے شغل. یہ کتاب اور یہ دین جو ہے یہ شغل تھوڑی ہے. بھائی میں آپ سے عرض کرتا ہوں، یہ جو ایتھکس کی جو اسٹینڈرڈز اس قرآن میں دیے ہوئے ہیں اینڈ ان دی سنہ آف دا ہولی پروفیٹ، یہ جو ایتھیکل اسٹینڈرڈز ہیں یہ قدریں ہیں. اور یہ بڑے مبارک مہینے میں نازل ہوا تھا یہ قرآن، اور بہت مبارک ذات پر یہ نازل ہوا تھا، رسول کریم. یہ ہے کہ جیسے ناٹ اے جوک. وہی آپ صحیح بخاری پڑھیں، جب وہی نازل ہوتی تھی رسول اللہ کا جسم کانپ جاتا تھا، پسینے پسینے ہو جاتے تھے، بخار چڑھ جاتا تھا، گرمیوں میں سخت سردی اور چادر اوڑھنا کمبل اوڑھنا پڑ جاتا تھا. یہ پڑھے نا صحیح بخاری سارا شروع میں ہی. یو تھنک اٹس اے جوک؟ یس سر. یہ پہاڑ پر اترتا ہے، پہاڑ ریزا ریزا ہو جاتا یہ کلام. یہ اللہ کی باتیں ہیں سر. اللہ اور ہاں یہ ایک ایک لفظ اللہ کا ہے. ہم دیکھیں بالکل سر، کائنات کا خالق، ہمارا خالق ہم سے کچھ کہنا چاہ رہا ہے، ہم سننے کو تیار ہی نہیں تیار. سورہ کاف پڑھ لیں گے جمعے کو، ایسے ہی ہے نا. بھائی ٹھیک ہے پڑھ لیں، کیوں پڑھیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس میں جو مرکزی خیالات ہیں، مرکزی جو نصیحتیں دی ہوئی ہیں اس کو تو دیکھیں اس میں ہے کیا. اللہ ہم سے کہنا کیا چاہ رہا ہے. نماز میں ہم اللہ سے کلام ہوتے ہیں، ہم کلام ہوتے ہیں. قرآن میں اللہ ہم سے ہم کلام ہوتا ہے. قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ بتاتا ہوں، جو بھی پڑھنا والا ہے. میں نے پہلی دفعہ اس کو جب آیت کو پڑھا تو جس طرح مجھے ہی کہہ رہا ہے اللہ، اس میں اس کتاب میں تمہارا ہی تو تذکرہ ہے، یعنی تمہارے ہی لیے تو باتیں ہیں، اور کس کے لیے باتیں. لیکن نہ، ہم نے اپنا نصیحت کے لیے ہم دیکھیں یسرنا القرآن للذکر، ہم نے قرآن کو آسانی کے لیے، نصیحت کے لیے آسان کر کے دی قرآن. فہل من مدکر، تو کوئی ہے نصیحت لینے والا؟ ہم کہتے ہیں ہمیں نصیحت چاہیے، ہم تو قرآن پر ثواب کے لیے پڑھیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ثواب ہماری نظر میں کچھ اور ہے، اللہ کی نظر میں کچھ اور. اب دیکھ لیں اللہ کی نظر میں ثواب کیا ہے. قرآن کی آیت ہے ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل الصالح، کہ اللہ کے ہاں ہائیسٹ ثواب ہے سچا ایمان اور نیک اعمال. اور اعمال ہمیں کیسے پتہ چلے سچے ہیں، صحیح ہیں کہ نہیں صحیح ہیں؟ وہ قرآن سے پڑھ اور رسول کی سنت. یہ ہے ثواب اس کی نظر میں. اور 13 جگہ پر ثواب کا لفظ قرآن میں ہے، وہ اسی سے ملتا جلتے. کہیں پر بھی یہ نہیں ہے